اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج ٹرانسفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو شام کا وقت ہے، آپ یا صبح یہ میری ویڈیو سن رہے ہوں گے، یا اس کیس کی سماعت اگلی ہو چکی ہوگی، یا ہو رہی ہوگی، یا ہونی ہوگی۔ میں اس لیے ولاگ بنا رہا ہوں تاکہ ان ججوں کے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ان بہادر ججوں نے پاکستان کی تاریخ میں 5 ججوں کے نام سب سے فہرست میں آئیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ سب لوگ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک سے ہاتھ اٹھائے اور فلسطین کے معصوم بچوں اور نہتھے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، بے شک تو ہی مدد فرمانے والا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں جسٹس مظہر محمد خان، جسٹس علی مظہر جو نیا پالسی جج آیا، جو گڈ پالسی کرنر، اسے کو 2027 میں اس نے چیف جسٹس کا خواب دیکھ رکھا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح کہتے ہیں نا، امریکہ کا جو دشمن ہو یار ہو، جس نے دھوکہ نہ دیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کر کے جس کو پھینکا نہ، وہ تاریخ میں کوڑے دان میں نہ گیا۔ قاضی فیض عیسیٰ کا حال دیکھیں آپ، اس کے بعد امین الدین خان کا حال ہوگا، اس کے بعد عامر فاروق کا، اس کے بعد بہت سے ججوں کا ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھے گئے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کا عدالتی نظام صرف اور صرف عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے گر چکا ہے۔ سپریم کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، اگر اسٹیبلشمنٹ پاس کی ایم ایس نیوز کی ناظرین اس پر تو الگ ٹاپک بنائیں گے، لیکن ان ججوں کا جو سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ ان لوگوں نے ٹران کیس میں انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا کہ عامر فاروق کے مطابق فیصلہ نہیں دیا۔ اس کے بعد جسٹس اسحاق خان کے والد کو اغوا کر لیا گیا، اور اس کے بعد عامر فاروق کو شکایت لی، انہوں نے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد طارق محمود جہانگیری کے بیڈ روم سے کیمرے نکل آئے اور عامر فاروق کو بتایا کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد جسٹس بابر فروخ ستار اور جسٹس باترا اور میاں غلام زیب بھی ساتھ تھے، اور ان لوگوں نے کی۔ لیکن اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ کے پاس معاملہ، قاضی فیض عیسیٰ اور جمال مندوخیل اور امین الدین خان صاحب اس معاملے کو دبا کر بیٹھ گئے اور سپریم کورٹ پر سانپ کی طرح بیٹھ گئے۔ اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ 27 آئینی ترمیم کے لیے بیٹھے رہے، لیکن جب 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تو قاضی فیض عیسیٰ کو معلوم ہو گیا اسے جج نہیں بنائے گا۔ لیکن شیطان جج قاضی فیض عدلیہ کی تباہی اور بربادی کرنے میں، شیطان ابلیس نحوست، شیطان مکروہ غدار وطن قاضی فیض عیسیٰ، اب اس کو الیکشن کمیشن بنانے کے لیے بھی 27ویں آئینی ترمیم کا کیا جانے کا امکان ہے۔ پاکستان عوام کو جاگنے رہنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ان بہادر ججوں نے اس کیس کو نہ سنا اور عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا تو ان لوگوں پر زمین تنگ کر دی گئی۔ دیکھیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا مقام چیف جسٹس کس کا؟ ان کا نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ کا۔ اس کے باوجود کیس کیوں نہیں لگ رہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ کیس جعلی ہیں۔ اگر کیس سچے ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے جج بھی نہیں سن پاتے۔ اس کا مطلب ہے یہ انصاف کا قتل ہے۔ ایک دن آئے گا جب عدالتیں کہیں گی کہ ہم نے ناانصافی، اس وقت پاکستانی قوم ان کے منہ پر کالا مار کے گدے پر سوار کر کے تمام ججوں کو گھمائے گی۔ آج قاضی فیض عیسیٰ کہاں ہے اور قاضی فیض عیسیٰ کس حالات میں ہے؟ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر یا آپ کو معلومات چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو یا اس کی آنے والی سبسکرائب کریں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں۔ اگر اس کیس کی سماعت کا میں اس لیے حوالہ بتا دوں تاکہ ان ججوں کی تاریخ میں نام رکھا جائے۔ فیصلہ تو مجھے پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہ قانون کے مطابق نہیں آنا۔ شکریہ۔